السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ان دو طبقوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اسلام کو نہ صحیح سمجھا نہ لوگوں کو صحیح سمجھایا۔ سب سے پہلے ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو عید میلاد النبی کے نام پر دین کا تماشا بنا رہے ہیں، دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، عید میلاد النبی کے نام پر ڈی جے لگا کر ڈانس کرنا، یہ عمل کیا نبی کو خوش کرے گا؟ یہ عمل کیا اللہ کو راضی کرے گا؟ اور دوسرا، نشہ منہ میں ڈال کر گٹکا، سگریٹ، جو کچھ جتنے نشے ہیں وہ نشے پورے منہ میں ڈال کر یا رسول اللہ پکار رہا ہے، کیا یہ نبی کے نام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ تیسری بات، ایسا روڈوں کو بلاک کر کر لوگوں کو تکلیف دینا کیا ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کیا؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرے، پیدا کرے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرے تو وہ عمل مردود ہے، اسے کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے جنہوں نے دین کے نام پر دین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس بار ہر سال یہی ہے، ڈی جے ڈال کر ڈانس کیا جا رہا ہے نبی کا نام لے کر۔ اس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ میوزک حرام ہے، اس نبی کا نام لے کر گانے بجائے جا رہے ہیں۔ میلاد النبی کے نام پر کتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو آج ہی جا کر مصلی بچھا کر اچھے سے وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ ہم نے تیرے نافرمانی کی، ہم نے اسلام میں ایسی چیز داخل کر کر اس پر عمل کیا جو اسلام کا حصہ نہیں تھا، یہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ اور دوسرا طبقہ علماء کا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، جنہیں قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ وہ علماء آج کہاں ہیں بھائی؟ آپ، یہی وقت ہے آپ کو میدان میں نکلنے کا، میدان میں نکل کر لوگوں سے ہی دین سمجھانے کا۔ آپ اگر اس طرح بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے تو دین کی تو دھجیاں اڑا ہی جائیں گی۔ آپ لوگوں کو صحیح طریقہ بتائیے آ کر کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ میوزک لگا کر ڈانس کرنا، نشے کر کر طرح طرح کے لائٹوں کو کلر لگا کر ڈانس کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین تو امن و سکون ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے، اگر بازو کا پڑوسی، اگر بازو کے گھر والا بھوکا سو رہا ہے تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے۔ اگر علماء اس وقت پر نکل کر لوگوں کو صحیح نہیں سمجھائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس کی میں آپ کو دلیل دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، فلاں فلاں بستی کو الٹ دو، عذاب نازل کر دو اس بستی کے اوپر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی، اے اللہ، فلاں فلاں بستی کو الٹ دوں؟ اس میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے اس بدبخت پر پلٹو، بعد میں دوسروں پر۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے میرے دین کی دھجیاں اڑاتی جاتی رہیں، اس کا خون کبھی نہیں کھولا، یہ میدان میں نہیں آیا۔ اگر کسی نے اس کو ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون اس کے منہ پر آ گیا، اور میرا دین کا تماشا بنایا جاتا رہا، میرے دین کو پاؤں تلے روندا جاتا رہا، اور یہ میدان میں نہیں آیا۔ آج ان علماء سے میری گزارش ہے کہ آؤ اور لوگوں کو صحیح دین سمجھاؤ۔ اور ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی عید میلاد النبی کے نام پر اتنی بڑی گندی حرکت کی ہے، وہ لوگ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے سچی توبہ کر کر یہ کہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، تو بڑا رحمان ہے، کر کر معافی مانگ لیں۔ معافی مانگے بغیر موت آ گئی تو بہت برا انجام ہوگا۔